جی السلام علیکم۔ جی قادیانی جو ہے نا یہ کیسے کافر ہوتے ہیں؟ یہ جب کافر جب ہوتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایک اور نبی آ گیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے؟ اور وہ قرآن سے بھی وہ تعبیل پیش کرتے ہیں کہ وہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ محمد تھے اور یہ احمد اب آ گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ کافر اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، شیعوں کا تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہیں، یہ تین بڑے گروپ ہیں، جو اس میں ہے، حنفی، اس میں سنیوں میں آتے ہیں نا، جو ہے دیوبندی بریلوی ہیں تو حنفی ہیں، جو اہل حدیث ہیں یہ غیر مقلد ہے، کسی چار مذہب کو نہیں مانتے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک ہے؟ اب ان لوگوں کا ایک انونیمسلی بلیف ہے کہ ہمارے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو اولیاء ہوتے ہیں یا کوئی بزرگ ہوتے ہیں، ان کو کشف ہو جاتا ہے۔ کشف کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو آگے کی خبر مل جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کوئی نیوز مل جاتی ہے۔ اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ اوریڈی سیم لائک قادیانی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے وہی کا، وہی کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے نیوز۔ نیوز کیا ہوتی ہے؟ نبا۔ نبا کہتے ہیں نیوز کو عربی میں، اور نبی کہتے ہیں جس کو نیوز ملتی ہے، اندیکھی نیوز ملتی ہے، غیب کی نیوز ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیوبندی بریلوی جو ہیں اور اہل حدیث بھی، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، مطلب ان کو نیوز ملتی ہے، نبا ملتی ہے۔ نبا تو انڈائریکٹلی تو انہوں نے بھی ان بزرگوں کو نبی مان لیا نا کہ کشف ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے جو صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ روتے تھے کہ اب ہمارا اللہ سے کمیونیکیشن ختم ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نیوز نہیں آئے گی، نبا نہیں آئے گی، اور غیب کی خبر نہیں آئے گی، وہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبا نہیں آئے گی، اور نبا جو نیوز ہوتی ہے نبی کو آتی ہے، اسی لیے وہ نبی کہلاتا ہے کہ اس کو نبا آتی ہے، اس کو نیوز آتی ہے۔ اب یہ 1400 سال کے بعد یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علماء یہ چیز کا کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے بزرگوں کو، ان کے ولیوں کو، ان کے حضرات کو کشف ہو رہا ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو انڈائریکٹلی یہ عقیدہ سے بالکل قادیانی کے عقیدہ سے مماثلت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قادیانی کو بھی اگر ہم ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ یہ مت دعویٰ کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، تو آپ پھر مسلمان ہو جاؤ گے واپس۔ ان کا ایک یہی عقیدہ ہے جو ان کو کافر بناتا ہے، باقی تو نماز بھی مانتے ہیں، روزہ بھی مانتے ہیں، حج کو بھی جانا چاہتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ صرف مسئلہ کہاں پہ بھٹک گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ایک نبی مان لیا، اور جو کفر ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے اے خاتم النبیین، اور اللہ کے نبی نے کہا لا نبی بعد، کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت علی کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی کہہ جائے کہ بھائی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ یہ آپ جیسے ابھی قادیانی یہ مسلمان ہو گیا، تو ابھی یہ جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور قادیانیوں کو کافر بھی کہتے ہیں، لیکن عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کو وہی آ رہی ہے، اور وہی کا نام کشف کر دیا ہے۔ اور جو معجزات ہوتے تھے انبیاء کو، اس کا نام کرامت کر دیا، کرامت ہو گئی، اس کو کرامت ہو گئی۔ تو یہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو بھی چینج کرے۔ اب جیسے ابھی سنی ہے، شیعوں کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ اگر کچھ چیزیں ہیں جو ان میں آ گئی ہیں تو جھوٹی حدیثوں کے بارے میں آ گئی ہیں کہ حضرت عمر کے بارے وغیرہ، وہ بھی کچھ لوگ ہیں، سارے نہیں ہیں، باقی تو ہے وہ تو نہیں کچھ برا بلا کہتے اللہ کے نبی کے صحابہ کو۔ ایسے تو بدبخت لوگ سنیوں میں بھی ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ یزید وہ شخص تھا جس نے ہمارے اہل بیت کے، ہمارے نبی کے خاندان کو شہید کیا، مدینے پہ حملہ کیا، مکے پہ حملہ کر کے کعبے کو جلایا پتھروں کو مار مار کے، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت دی اور اس کو سزا دی۔ تو دونوں طرف مسئلے ہیں، کچھ سنی ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، کچھ شیعہ ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، لیکن جنرلی ان کو کافر مشرک کہنا بہت غلط بات ہے۔ میں سپتمبر 1999 میں گیا تھا، تو میں نے وہاں شیعوں کو دیکھا، ایرانیوں کو دیکھا ہے جو وہاں پہ کعبے میں ایک طواف کر کے رو رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے، اور کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس وقت میں یہ گھنٹی بجے دماغ میں کہ میں نے تو ساری عمر سنیوں مولویوں سے یہ سنا ہے کہ کافر ہے، تو یہ کافر ہے مکے میں کیا کرے، کعبے میں اللہ کے گھر میں کیا کر رہے، رو رہے ہیں یہاں پہ، ربنا آتنا پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر میری آنکھ کھلی کہ یہ شیعوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ سارے مولویوں نے جو نا یہ ڈرامے بازیاں کی ہوئی ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں۔
تو آج اگر دیکھیں تو امام مہدی اگر آ جائیں تو یہ شیعہ ان کے ساتھ ہوں گے. دیکھو ایران، ہوتی اور حزب اللہ، یہ تینوں اسرائیل زائونسٹ کے خلاف کھڑے ہیں، اور سنی ممالک زائونسٹ یہودیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ کو اپنا دوست کہتے ہیں. امریکہ زائونسٹ کا دوست ہے، اور وہ 57 ملکوں کی جو ہوئی کانفرنس میں ایک بات کہی گئی کہ اب ہے نا اسرائیل کا پیٹرول بند کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہزاروں بچے شہید کر دیے اور ابھی تک وہ پیٹرول بند نہیں کر سکتے سنی ممالک، اور صرف کھڑے ہیں ان کے سامنے حزب اللہ والے بھی شیعہ، ہوتی وہ بھی شیعہ، اور ایران وہ بھی شیعہ، اور سارے سنی وہ دیکھ رہے ہیں تماشا. ابھی 2 دن پہلے اسکول پہ اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، 100 لوگ مر گئے، اس میں بچے شامل تھے. تو نعوذ باللہ، اگر تم اگر مسلمان ہو اور شیعوں کو تم کافر کہتے ہو، تو شیعہ کیوں یزید کے خلاف کھڑے ہیں؟ اور شیعہ کیوں وہ ایسا لگتا ہے کہ سارے وہی امام مہدی کو جوائن کرے؟ تم تو سارے یزید کے ساتھ کھڑے ہو، جو نیتنیاہو یزید ہے اور جو بائیڈن یزید ہے. تو مسلم جو سنی حکمران ہیں وہ تو یزید اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، اور جو حزب اللہ والے ہوتی ہیں جو ایران ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ امام مہدی کے لشکر کو جوائن کریں گے، اور امام مہدی کا ٹائم قریب ہے. تو یہ کافر بازی کرنے والا کام ختم کر دینا چاہیے، سارے کو اسلام پر آنا چاہیے. سب جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور سب کو مومن اور مسلمان ماننا چاہیے. اور سنی، شیعہ، دیوبندی، حنفی، مالکی، شافعی، اشعری، سلفی، یہ سارے نعرے بند کر کے ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مت کہو اپنے آپ کو کوئی نام سوائے ان ناموں کے جو اللہ نے دیے: مسلمون، مومنون، عباد اللہ. مسلمون جو اللہ کے مطیع ہیں، جو اللہ کے احکامات پہ سر فرما بردار ہیں، وہ مسلمین ہو گئے. مومنین وہ جو اللہ کے اور اللہ کے نبیوں کو، کتابوں کو، آخرت کو مانتے ہیں، وہ مومنین ہو گئے. اور عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں، جو قرآن میں ہے ایاک نعبد، کہ ہم آپ ہی کی عبادت ہے، ہم آپ ہی کی عبادت بندگی کرتے ہیں. تو جو اللہ کے بندے بنتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، وہ اللہ کے سچے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، آمین.